بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین حصہ اول تیسرا سپارہ سبق نمبر 91 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء سے لے کر آیت نمبر 274 ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون تک ہوگا۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے پیغمبر ان کافروں کو ہدایت پر لانا، راہ راست پر لانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے۔ جی عزیز طلبہ، عبارت دیکھیے، اس میں شان نزول لکھا ہوا ہے ولما منع صلی اللہ علیہ وسلم من التصدق علی المشرکین لیسلموا نزل۔ شان نزول بیان کیا ہے صاحب جلالین نے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے سے مشرکین پر منع کیا تاکہ وہ اسلام لے کر آ جائے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس کی شان نزول کے بارے میں، اس آیت کی شان نزول کے بارے میں یہی بتایا جاتا ہے کہ لوگ اپنے مشرک رشتہ داروں کو کچھ دینا پسند نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات معلوم کی تو آپ نے جو ہے نا اس کی اجازت دی کہ ٹھیک ہے نہیں دیا کریں آپ۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور مقصد کیا تھا؟ تاکہ وہ تنگ دستی ان پر آ جائیں اور وہ اسلام قبول کر لیں، مقصد یہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہدایت دینا اللہ کے راستے میں ہے، آپ ان سے کچھ روک کر یا ان کے اوپر کسی طرح کے حالات لا کر ان کو اسلام، ان کو راہ راست پر نہیں لا سکتے، ٹھیک ہے۔ یسلموا نظر لیس علیک ھداھم الناس الی الدخول فی الاسلام انما علیک البلاغ، یعنی ھداھم کی ہم ضمیر کا مرجع کہ وہ لوگ، ان کی ہدایت آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ کیا الی الدخول فی الاسلام، اسلام میں داخل ہونے کے لیے۔ ہدایت سے کون سی ہدایت مراد ہے؟ اسلام میں داخل ہونے کے لیے۔ تو اشارہ کر دیا صاحب جلالین نے کہ یہ اس ہدایت سے مراد ہدایت الی المطلوب ہے، اور مطلوب کیا ہے؟ اسلام میں داخل ہونا، کہ ان کو مطلوب تک پہنچانے کے لیے آپ اس طرح کریں کہ ان کو صدقہ سے منع کر دیں۔ تو آپ کے ذمہ کیا؟ انما علیک البلاغ، آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہے، تبلیغ کرنا ہے۔ ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایتہ الی الدخول فیہ، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اس کو اسلام میں داخل کر لیتا ہے۔ جو آگے دیکھیے وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو وہ خود تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر، جو مال، خیر سے مطلب مال ہے۔ وما تنفقوا من خیر، جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو فلانفسکم، تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، جبکہ تم اللہ کی خوشنودی کے طلب کرنے کے سوا کسی اور غرض سے خرچ نہیں کرتے۔ وما تنفقون، نہیں خرچ کرتے تم مگر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے سوا۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم انتم لا تظلمون، اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا دیا جائے گا۔ یوفى الیکم، تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تم پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پر تو مطلب یہ ہے کہ یعنی تمہیں اپنے عوض سے مطلب رکھنا ہے، تمہیں بس اپنے عوض سے مطلب رکھنا ہے کہ ہمیں کیا عوض ملے گا خرچ کرنے کا۔ اس سے کیا بحث کہ ہمارا صدقہ مسلمان کو ملے یا کافر کو ملے، تو کافر کو دے سکتے ہو۔ تو خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ اصل میں تمہاری نیت ہی دیکھی جائے گی، کہ تمہاری نیت اپنے نفع حاصل کرنے کے لیے کہ آخرت میں مجھے اس کے ثواب مل جائے گی، اس لیے اس پر نظر رکھی جائے کہ وہ آخرت میں ہمیں کیا ملے گا۔ اس پر نظر نہ رکھیں کہ مسلمان ہی کو دینا ضروری ہے، کافر کو نہیں دیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، وما تنفقوا من خیر، مال، خیر سے مراد کیا ہے؟ مال ہے۔ فلانفسکم، تمہارے لیے ہے، لأن ثوابہ لہا، اس لیے کہ اس کا ثواب ہوگا ہی اس کے لیے، اپنی جان کے لیے ہوگا نا۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور جو تم خرچ کرتے ہو وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ ای ثوابہ لا غیرہ، اس کے ثواب کے لیے ہوتا ہے، لا غیرہ، کسی اور چیز کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر کوئی اور مقصد ہوگا تو پھر وہ صدقہ ہی نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ اس کا بیان من اغراض دنیا، دنیا کی کسی غرض کے لیے ہو، ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا کی کسی غرض کے لیے خرچ کیا جائے۔ خبر بمعنی النہی، وما تنفقون میں جو خبر ہے نا، یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، منفی مضارع ہیں،
تو اس سے مراد مضارع سے مراد کہہ رہے ہیں کہ خبر سے مراد یہ نہیں ہے، ای لا تنفقوا الا ابتغاء وجه اللہ، یعنی نہیں خرچ کرو تم مگر صرف اللہ کی رضا کے لیے. یہ نہیں دیکھو کہ میں کافر کو دے رہا ہوں یا مسلمان کو دے رہا ہوں. اچھا ایک بات کی وضاحت یہاں پر سن لیں کہ کافر کو جو یہاں پر صدقہ دینے کی بات ہو رہی ہے اس سے صدقہ واجبہ، صدقہ فرض صدقہ یعنی کہ زکوٰۃ عشر وغیرہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے نفلی صدقہ مراد ہے، اس سے نفلی صدقہ مراد ہے. اس کی 3 صورتیں بنتی ہے. ایک یہ کہ فرض صدقہ مسلمان کے علاوہ کسی کو بھی دینا جائز نہیں ہے، کافر کو نہیں دے سکتے ہیں، نہ حربی کو نہ غیر حربی کو. دوسرا ہے کہ نفلی صدقہ ذمی کو دے، ذمی یعنی غیر حربی کافر جو کہ ملک میں دارالاسلام میں رہ رہا ہوتا ہے اس کو دے سکتے ہیں. اور تیسرے نمبر ہے کہ حربی کافر کو نفلی صدقہ بھی نہیں دے سکتے ہیں، یعنی کہ جو لڑنے والا کافر ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اچھا وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، وما تنفقوا جو بھی تم خرچ کرتے ہو اس کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا. یوفى الیکم جزاؤہ یعنی اس کا نائب فاعل کا بیان، اس کا بدلہ دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تنقصون منه شيئا کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا، پورا دیا جائے گا. والجملتان تاکید للاولى، اور یہ جو دونوں جملے ہیں وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، یہ دونوں جملے پہلے جملے کی تاکید کے لیے کہ وما تنفقوا الا ابتغاء وجه اللہ، کہ تم اللہ ہی کی رضا کے لیے کرتے ہو سب، اور کسی کام کے لیے نہیں کرو گے، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہی کرو گے. اس آیت پر ایک چھوٹا سا اعتراض ہوتا ہے. وہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تیرا کھانا صرف متقی لوگ ہی کھایا کریں، جبکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ کافروں کو بھی صدقہ دے دیا کرو، اس وجہ سے ان سے صدقہ نہ روکو کہ وہ مسلمان ہو جائیں ناودار ہو کر. اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ تمہارا صدقہ، تمہارا کھانا صرف متقی لوگ ہی کھایا کریں، چاہیے کہ تمہارا کھانا متقی لوگ ہی کھائیں. تو جبکہ یہاں پر تو حکم دیا جا رہا ہے. تو وہ جو حدیث شریف میں آیا ہے، جواب یہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے اس سے طعام کا کھانا مراد ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ہر کافر ادارے کو بلا کر اس کی دعوت کی جائے، تو طعام جو دعوت ہوتی ہے اس کا کھانا مراد ہے، صدقہ مراد نہیں ہے. آگے دیکھیے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، صدقات کے اصل مستحق وہ فقراء ہیں الذین احصروا فی سبیل اللہ، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں اس طرح مقید کر رکھا ہے، لا یستطیعون کہ وہ معاش کی تلاش میں زمین میں چل پھر نہیں سکتے، لا یستطیعون ضربا فی الارض استطاعت نہیں رکھتے زمین میں چلنے پھرنے کی. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، نواقف ان کو امیر خیال کرتا ہے، نواقف ان کو جاہل ان کو امیر خیال کرتا ہے. تعرفهم بسیماہم یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، نواقف ان کو امیر شمار کرتا ہے، امیر سمجھتا ہے، تعفف بچنے کی غرض سے. لا يسألون الناس الحافا، اچھا تعرفهم بسیماہم، تم ان کے چہرے کی علامتوں سے ان کی اندرونی حالت کو پہچان سکتے ہو. لا يسألون الناس الحافا، مگر وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کیا کرتے. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور جو بھی تم مال خرچ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. اچھا یہ آیت نازل ہوئی ہے اصحاب صفا کے بارے میں، اصحاب صفا کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو کہ مسجد نبوی میں ہوتے تھے اور صرف سریہ وغیرہ میں جانے کے لیے اور قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہیں پر بیٹھے ہوتے تھے، تجارت وغیرہ نہیں کیا کرتے تھے. تو ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ اصل حقدار صدقات کے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے راستے میں جن کو روکا گیا ہے، یعنی وہ تجارت نہیں کر سکتے ہیں، تجارت کے لیے باہر نہیں جا سکتے. تو یعنی مراد اس سے وہ مجاہدین اور طالبان علوم ہیں، علوم کے طالب مراد ہے جو کہ دینی کاموں میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ان کو فراغت نہیں ملتی ہے کہ وہ خود روزی کما سکے. تو اصحاب صفا کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جو 300 فقراء مہاجرین صحابہ تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہی بیٹھے رہتے تھے. وہ ان کا کام صرف یہی تھا کہ ان کو کسی ذریعے پر بھیجا جائے یا یہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوتا ہے اس کو یاد کر لیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وغیرہ مشہور صحابہ اس میں شامل تھے. جی الفقراء خبر مبتدا محذوف، ترکیب بتا رہے ہیں صاحب جلالین، ترکیب بتا رہے ہیں کہ یہ خبر ہے للفقراء، مبتدا محذوف کے لیے. محذوف مبتدا کیا؟ الصدقات، تو الصدقات للفقراء،
صدقے کا اصل حقدار فقیر لوگ ہیں. کون سے فقیر؟ الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو جن کو روکا گیا ہو اللہ کے راستے میں، یحبسوا انفسهم، انہوں نے اپنی جانوں کو روک لیا ہو، علی الجہاد، جہاد کے لیے. ونزلت، دی بیان شان نزول، ونزلت فی اہل الصفۃ وهم 400، یہ آیت اصحاب الصفہ کے بارے میں نازل ہوئی اور وہ 1400 تھے، وہ 400 تھے. ٹھیک ہے، ایک روایت میں 300 اور ایک روایت میں 400 من المہاجرین، سب مہاجر صحابہ تھے. اور سیدو ان کو تیار کیا گیا تھا صرف لتعلیم القرآن، قرآن کی تعلیم کے لیے، والخروج مع السرایا، اور سریہ میں جانے کے لیے. ٹھیک ہے، سریہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جماعت کو بھیجتے تھے، سریہ پر جہاد کی ضرورت پڑتی تھی تو ان حضرات میں سے کسی کو بھیج دیتے تھے. لا یستطیعون ضربا سفرا، وہ سفر کرنے کی استطاعت نہیں رکھ سکتے، فی الارض، زمین میں. کیا غرض کیا ہے؟ للتجارت، تجارت کے لیے، والمعاش، اور معاش کے لیے، یعنی پیسے کمانے کے لیے. کیوں؟ وجہ کیا ہے کیوں نہیں کر سکتے؟ لشغلہم عنہ بالجہاد، اس لیے کہ وہ مشغول ہوتے ہیں جہاد میں مشغولیت کی وجہ سے، اور دین کا علم، قرآن کا علم حاصل کرنے کی مشغولیت کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتے ہیں. تو لیکن ان کا حلیہ اچھا ہوتا ہے، اس لیے جاہل آدمی سمجھتا ہے کہ بڑا امیر آدمی ہے. یحسبہم الجاہل بحالہم، جاہل ان کے حال سے سمجھتا ہے اغنیاء کہ وہ امیر ہے، من التعفف، بچنے کے لیے، تعفف کی وجہ سے، ای لتعففہم عن السؤال وترکہ. کیوں؟ وجہ مطلب کیا؟ ان من التعفف کا مطلب ہے کہ وہ بچتے ہیں ان کے سوال سے بچنے کی وجہ سے، وترکہ، اور چھوڑنے کی وجہ سے. یعنی ایک تو وہ سوال کرنے سے بہت زیادہ بچتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر لیتے ہیں بالکل. تو لوگ سمجھتے ہیں یہ بہت امیر لوگ ہیں. وہ علماء کی عموماً یہی حالت ہوتی ہے. تعرفہم یا مخاطباً، اے مخاطب تو پہچانے گا ان کو، بسیماہم، منادہ کا بیان. ٹھیک ہے، کون مراد؟ ہر مخاطب مراد ہے، خرچ کرنے والا منفق. بسیماہم، ان کے پیشانیوں کے نشان سے، علامتہم، ان کی علامتوں سے، یعنی ان کی غربت کی علامت ان کی پیشانیوں پر ہوتی ہے. من التواضع، ان کی تواضع کی وجہ سے، اثر الجہد، اور بہت زیادہ جہد اور سختی برداشت کرنے کا جو اثر ہوتا ہے آپ ان کے ماتھوں پہ دیکھ لو گے غور کر کے. لا یسألون الناس، نہیں سوال کرتے ہیں وہ لوگوں سے، شیئا، کسی بھی چیز کا. فیلحفون، کہ وہ پڑ جائیں، لپٹ جائیں، الحافاً، لپٹ کر سوال نہیں کرتے. اشارہ ہے کہ یہ الحافاً مفعول مطلق ہے، فعل محذوف ہے حفونہ کے لیے، کہ وہ بالکل لگ پٹ کر سوال نہیں کرتے، گلے پڑ کر. الحافاً کا مطلب ہوتا ہے لپٹ کر سوال کرنا. جیسے یہ گداگر ہوتے ہیں نا، لپٹ جاتے ہیں انسان سے کہ دے دو مجھے بس. ای لا سؤال لهم اصلا، ایک اشکال کا جواب ہے. اشکال یہ ہوتا ہے کہ لپٹ کر تو سوال نہیں کرتے، لیکن چوری چپ کے جو ہے نا، انہیں میسیجز کر کے، یہ کر کے جو ہے نا، مانگتے رہتے ہیں. لوگوں سے چپ کے اکیلے میں کسی سے مانگ لیتے ہیں کہ پیسے دے دو. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، خفیہ طور پر بھی سوال نہیں کرتے. مطلب یہ کہ سوال کرتے ہی نہیں ہے. لا یسألون الناس الحافاً کا مطلب ہے کہ لپٹ کر سوال نہیں کرتے کا مطلب ہے لا سؤال لهم اصلا، سرے سے سوال ہی نہیں کرتے، اصلا ہی سوال نہیں کرتے. فلا يقع منهم الحاف، تو جب اصلا سوال ہی نہیں کرتے ہیں تو ان سے میں الحاف، لپٹ لینا تو واقع ہو ہی نہیں سکتا ہے. وهو الالحاح، الحاف کیا ہے؟ الحاح، یعنی الحاح کا مطلب ہے مانگنے میں بہت زیادہ مبالغہ کرنا، پیچھے پڑ جانا بالکل. ما تنفقوا من خیر، دوبارہ وہی والا مضمون بتا رہے ہیں کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو، فإن اللہ به علیم، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اس لیے نیت خالص رکھو، چاہے کافر کو دو چاہے مومن کو دو. فیجازیکم علیہ، تو وہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ترجمہ دیکھیے، جو لوگ اپنے مال کو دن رات خاموشی سے بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے. ولا خوف فلہم اجرهم عند ربہم، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے. ولا خوف علیہم، نہ ان کو کوئی خوف لاحق ہوگا، نہ کوئی غم پہنچے گا. جی یہ آیت غزوہ تبوک کے موقع پر اس وقت نازل ہوئی جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بہت زیادہ مال خرچ کیا. عثمان رضی اللہ عنہ نے ساز و سامان سے لدے ہوئے 300 اونٹ دیے اور 1000 اشرفیہ دی. اسی طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 40,000 دینار دیے. وہ اس طرح کہ 10,000 دن میں دیے، 10,000 رات میں دیے، 10,000 خفیہ دیے، 10,000 اعلانیہ دیے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ جو لوگ دن رات میں اپنے خفیہ طور پر، دن میں باللیل ایک صورت، اور نہار دن میں، رات میں دن میں 2 صورتیں ہوگی، سرن خاموشی سے، اعلانیہ طور پر، تو چاروں صورتوں میں خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ہے. ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حزن و ملال ہوگا. آج کے سبق سے متعلق سوال یہ عزیز طلبہ، کیا ذمی غیر مسلم کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ذمی ہو، غیر مسلم ہو، یعنی دارالاسلام میں رہ رہا ہو، اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟
سوال ہے جس کا جواب کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔